السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ہمارے پاکستان کے اندر سیالکوٹ میں ایک ثانیہ واقع ہوا ہے کہ ایک سری لنکا کا منیجر جو فیکٹری میں کام کرتا تھا، ہمارے پاکستانیوں نے اس کو بے رحمی کے ساتھ مارا اور پھر اس کو قتل کر دیا اور پھر اس کو آگ میں جلا دیا۔ یہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کے معنی ہے فرما برداری کرنے والا، اللہ کے حکم کے اوپر چلنے والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے اوپر زندگی گزارنے والا۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے نبی کی زندگی نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے آج ہم جہالت کا شکار ہو گئے۔ جو ممبر سے سنتے گئے اسی کے اوپر زندگی گزارتے گئے، جیسے مولوی بتاتے گئے ان کے پیچھے چلتے گئے۔ قرآن نہیں پڑھا، قرآن کے ساتھ محبت نہیں کی۔ اللہ کا پاک کلام ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، کبھی کھول کے ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کا پاک کیا فرمان، یہ قرآن کیا بتا رہا ہے، کیا ہمیں حکم کر رہا ہے، کبھی نہیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ ممبر والوں کے جو ان سے سنا ویسے زندگی گزارتے گئے، ویسے چلتے گئے۔ تو محترم بھائیو دوستو، مسلمان کا معنی جو ہے فرما برداری کرنے والا۔ ہاں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اسلام کا نام جو ہے وہ سلامتی ہے۔ ایمان کا مطلب امن ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا نام جو ہے وہ ہاشم ہے، یعنی کھانا کھلانے والے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے، یعنی امن والی۔ اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ اور عبادت گزار۔ آپ کو دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، سعادت مندی سے، بردباری سے۔ ہاں، پھر جو ہے یہ نام جو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ جوڑے ہیں، یہ اتفاقاً نہیں، ہر نام ایک پیغام ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ پیغام محبت ہے، اسلام پیغام امن ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی ایک بے گناہ کے قتل پر پوری دنیا جمع ہو جائے، کسی ایک بے گناہ کے قتل کے اوپر پوری دنیا جمع ہو جائے، اور تو ایک گولی سے وہ قتل ہو جائے گا، تو وہ ایک گولی سے تو قتل ہو جائے گا، اب پوری دنیا جمع ہو جائے، 7 ارب کے انسان کہتے ہیں کہ اس کو مارو اور وہ بے گناہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک قتل کے بدلے میں اللہ تعالی سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ہاں، دو آدمی ایسے ہیں جس کو اللہ پاک سب سے زیادہ سزا دے گا، ایک سود کھانے والا اور دوسرا قتل کرنے والا، انسانیت کا قتل کرنے والا۔ اللہ ان کو سنگین عذاب دیں گے، ہاں، بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قتل ہوا، تو انہوں نے محلے والوں سے کہا کہ مجھے قتل مل جانا چاہیے، ورنہ میں سارے محلے والوں کو قتل کر دوں گا، سارے محلے والوں کو۔ ہاں، یہ اتنا جرم ہے، سنگین جرم ہے۔ لیکن جہالت بہت بڑا اندھیرا ہے، یاد رکھنا، جہالت جو ہے یہ بہت بڑا اندھیرا ہے۔ ہم قرآن سے ٹوٹے ہوئے ہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جو ممبر سے سنتے گئے ویسے ہی ہم چلتے گئے۔ بھائیو دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے پاک کلام کو پڑھو، اس کے مطابق زندگی کو گزارو، کسی کی نہ سنو، کسی مولوی کی نہ سنو،
کسی کے جب یہ قرآن پڑھو گے نا ترجمے کے ساتھ، ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، تو آپ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ منبر پہ بولنے والا ہمیں صحیح بتا رہا ہے کہ ہمیں غلط بتا رہا ہے، ہمیں غلط بتا رہا ہے۔ وہ ایک منبر پہ مولوی بیٹھا، اس نے کہا جس نے تبلیغ کے یہ جو جماعت والے ہیں، یہ جو آئے ہیں مسجد میں، جو ان کو مارے گا، قتل کرے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو وہ رات کو ایک آدمی آیا، ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور 2 آدمیوں کو شہید کر دیا۔ یہ جنت کی ٹکٹ ہے، یہ جنت کی ٹکٹ ہے۔ یہ ایک آدمی کا قتل گویا کہ ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اب یہ مولوی کہہ رہا ہے جاہل کہ جو ان کو قتل کرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ قرآن سے دوری کی وجہ ہے، آج ہم پوری دنیا کے اندر بدنام ہو گئے، پوری دنیا کے اندر۔ کیوں؟ ہم نے قرآن نہیں سمجھا، جہالت کی ہم نے پیروی کی، اللہ کے دین سے دور ہیں، پھر دعوے ہمارے عاشق رسول کے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھو گے، قرآن کے اوپر زندگی نہیں گزارو گے، اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر زندگی نہیں گزارو گے، تو پھر جانور سے زیادہ بدتر ہو جاؤ گے، جانور سے زیادہ بدتر ہو جاؤ گے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا پتہ تو چلے کہ کون ہمیں غلط کہہ رہا ہے، کون ہمیں صحیح کہہ رہا ہے، اس کی پہچان تو ہو۔ کہ جس کو مار دیا گیا اس کی اولاد نہیں تھی، مار کے پھر جلا دیا گیا، یہ مسلمانوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے۔ سری لنکا والے، پوری دنیا والے کیا سوچیں گے کہ اسلام یہی ان کو درس دیتا ہے کہ مار دو اور پھر اس کو جلا دو، یہی ہے اسلام؟ کون آئے گا اسلام میں؟ جب یہ ہمارا رویہ وہ دیکھیں گے مسلمانوں کا تو کیا کرنے آئیں گے یہاں؟ ہم بجائے دروازہ بننے کے، لوگوں کو اسلام پر لانے کے، ان کو محبت کا، امن کا پیغام سنانے کے ہم مسلمان ہیں، ہم دیوار بن گئے، ان کے آگے دیوار بن رہے ہیں۔ یاد رکھنا، آپ نے فرمایا ایک آدمی کا قتل اگر کسی نے کیا، سب نے کہا اس کو قتل کر دو، اس ایک کی وجہ سے اللہ پاک سب کو جہنم میں ڈال دے گا، سب کو۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے تم۔ اللہ کے کلام کو پڑھو۔ کتنا ٹائم لگتا ہے، ایسے عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا ہے ٹھیک سے، وہ بھی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ جن کو درود پاک نہیں آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ جن کو نماز نہیں آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ جن کو غسل کے فرض نہیں آتے وہ عاشق رسول کے دعوے کرتے ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن کے اوپر زندگی گزارو، اپنے نبی کا فرمان پڑھو، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے تم لوگ۔ ہاں، تو ہم سری لنکا والوں سے شرمندہ ہیں، اور ہم جو ہے اپنی قوم کی طرف سے ان سے معافی مانگتے ہیں، شرمندہ ہیں ہم ان سے۔ حضرت عبداللہ، آپ کو حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان سے سنا کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ میں جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے، بندوں کو نہیں ہے۔ آگ میں جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے بس، اور کسی کو نہیں ہے، اللہ کو حق ہے۔ تو میں نے سنا ایک مولوی بتا رہے تھے، مولانا صاحب، کہ جب ہمارے یہ مسلمان کلمہ کو جب اس کو مارنے لگے نا، وہ کہہ رہا تھا وہ آدمی کہ مجھے معاف کر دو، مسلمانوں مجھے معاف کر دو، میں کلمہ پڑھتا ہوں،
میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے مارو نہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر مسلمانیت ہے۔ سرکار میں کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، لیکن ان بے رحموں نے اس کو مار دیا، پھر اس کو جلا دیا۔ اتنا ظالم ہو گئے ہم لوگ، پتھر دل ہو گئے، احساس ختم ہو گئے، انسانوں کے چہروں میں جانور پھر رہے ہیں، انسانیت روپ میں جانور پھر رہے ہیں۔ کسی پر ظلم نہ کرو، اللہ پاک نے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، فرمایا رب العالمین نے ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا آخرت میں۔ تو آپ سے گزارش ہے، آج چھوڑ کے عرض کرتے ہیں ہم کہ اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارو۔